لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم نہیں تھے، نبی تھے جلیل القدر، لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان سارے علماء کے لیے اور خطباء کے لیے، ادیبوں کے لیے کیا مشکل تھا ایک سورہ بنا کے لانا؟ اگر وہ لے آتے، اگر ایک سورہ بھی ایسی بنا کر کے لے آتے جو قرآن کے مقابل ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت غلط ہو جاتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس ایک کتاب لایا ہوں، جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل کیا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب قرآن کریم ہے، اور اس کتاب کو لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی آمد پر اب تقریباً 1500 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 1500 سال کا عرصہ اس کتاب پہ گزر گیا ہے، اور یہ کتاب نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی سند کے لیے، اپنے نبی کی توثیق کے لیے، تصدیق کے لیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، آپ کی رسالت کا یہ تصدیق نامہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو امی بنایا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، امیوں میں رسول ہم نے بھیجا ہے، انہی میں سے۔ وَهَذَا النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، لیکن جو سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، جو کتاب بھیجی ہے، جو ہدایت نامہ نازل کیا ہے، وہ علمی ہے۔ تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ کتاب تو ہو علمی، اور بھیجا جائے جس پر وہ رسول ہو امی۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کتاب دی جاتی ہے تو اس کے پڑھنے والے کو دی جاتی ہے، اس سبجیکٹ کے آدمی کو دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو میڈیسن کی کوئی کتاب دینی ہو تو آپ ڈاکٹر کو دیں گے، کیمسٹری کی کوئی کتاب دینی ہو تو آپ کسی کیمسٹ کو دیں گے، فزکس کی کوئی کتاب دینی ہو تو آپ ماہر طبیعیات کو دیں گے، فقہ کی کوئی کتاب دینی ہو تو آپ کسی عالم کو دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو ہم نے مفصل کیا ہے علم کی بنیاد پر۔ یہ علمی نوشتہ ہے، لیکن جس رسول پہ نازل کی ہے وہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ کتاب جس معجزے کے طور پر، جس نوشتے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اپنی زندگی میں نبوت سے پہلے کبھی انہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ جس کو کہا گیا کہ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشوست۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ حکمت بالغہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے میں، اور پھر اس کا معجزہ ایک علمی کتاب رکھنے میں؟ ہر زمانے کا ایک چیلنج ہوتا ہے، ہر زمانے کا ایک شعوری ماحول ہوتا ہے، اور ہر زمانے کی ایک علمی سطح ہوتی ہے۔ جب کوئی نبی بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کے شایان شان وہ معجزہ دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پہ غور کیجئے کہ آپ کو ید بیضہ دیا گیا اور عصا دی گئی۔ یہ لاٹھی وہ تھی کہ آپ
کبھی وہ اژدہا بن جاتی تھی، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی، دیکھنے میں تھی لاٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا، اور فرعون کی جو حکومت تھی وہ جادو کے سہارے چلتی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے سارے جادوگروں کو بلایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا وہ جادوگروں کا مقابلہ کرنا تھا، اب وہ عصائے موسیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر جب آئے اور انہوں نے دیکھا معجزہ لاٹھی کا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا کا سارا جادو تو ہم جانتے ہیں اور جادو کی لیمیٹیشنز بھی ہم جانتے ہیں، اور اس لاٹھی نے جو کمال کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، اور اسی لیے وہ حضرت موسیٰ کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رومن امپائر کے عہد میں طب یونانی کا دور تھا، طب ڈیولپ ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ انسانوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، قرآن کریم میں ان کے جو معجزات کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اندھوں کو، کوڑھیوں کو، بیماروں کو شفا یاب کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جس قوم میں مبعوث کیے گئے، عرب کے علاقے میں، وہ لوگ زبان دانی کے لیے مشہور تھے، خطابت کے لیے، شاعری کے لیے، نسب ناموں کو یاد رکھنے کے لیے، مفاخرت کے لیے، بیان کرنے کے لیے، طلاقت لسانی کے لیے لوگ معروف تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا معجزہ دیا۔ فرض کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جادوگر کے آگے زانوئے تلمس تہ کیے ہوتے، کسی جادوگر سے جادو سیکھے ہوئے ہوتے، اور پھر یہ معجزہ پیش کرتے، تو کہا یہ جاتا کہ یہ تو پہلے سے جادوگر ہیں، جادو سیکھا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے ایک بڑا جادو انہوں نے پیش کر دیا، تو آپ کا معجزہ معجزہ نہیں رہتا، آپ کے معجزے کا بھرم ختم ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی معالج سے فن طب، طریقہ علاج سیکھ لیا ہوتا، تو آپ کا یہ جو معجزہ تھا، یہ معجزہ آپ کا بے معنی ہو جاتا۔ لوگ یہ کہتے کہ یہ تو ڈاکٹر ہے، علاج نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، یہ تو معالج ہے، ان کے ہاتھ میں دست شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، تو ان کا معجزہ بے معنی ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا، اس لیے آپ کو امی رکھا گیا کہ اگر آپ عالم ہوتے تو لوگ یہی کہتے اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ وعشیہ، یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ تو لکھوا لیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنا، حکمت یہ تھی کہ آپ کو ایک علمی معجزہ دیا جاتا ہے، اور آپ کسی انسان کے شاگرد نہ ہوں، تب آپ کے معجزے کا کہ کن، آپ کے معجزے کے اثرات، آپ کے معجزے کے ثمرات ظاہر ہوں گے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنا شاگرد بنایا، اور کسی انسان کی شاگردی کو دخل ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ایک بات جب آپ کی سمجھ میں آئی کہ یہ معجزہ کیوں دیا گیا، علمی معجزہ، اور آپ کے امی کیوں رکھا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے ایک چیلنج کیا، قُلْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَهُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
جن و انس مل کر کے بھی اگر قرآن کا مقابل، قرآن کا مماثل، قرآن کی نظیر لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے. ایک دوسرے کی مدد چاہیں کیوں نہ کریں، نہیں کر سکتے. سورہ یونس میں کہا گیا کہ آپ اگر ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، محمد کا کلام ہے، تو محمد تم جیسے انسان ہیں، تم بھی ایک بنا کر کے لے آؤ، جیسے یہ ایک کلام لے کر کے آئے، ایک ہی سورہ بنا کر کے لے آؤ. چلو پوری مکی زندگی میں ایک چیلنج رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے. آپ کی مکی زندگی نبوت کے بعد 13 سالوں پر محیط ہے. قرآن چیلنج کرتا رہا کہ ہم نے اپنے نبی کو جو علمی معجزہ عطا کیا ہے اس کے مماثل لے کر کے 13 سالوں میں لا نہیں سکے. ہجرت ہوئی، مدینہ تشریف لے آئے. مدینے میں پھر یہ چیلنج آپ نے دہرایا. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اپنے اپنے حواریوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، اس کے بعد تم ایک سورہ پیش کر دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی ایک سورہ کے مماثل. سورہ البقرہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوئی. تو مکے سے مدینے تک کا سفر 13 سال تک مسلسل قرآن چیلنج کرتا رہا کہ یہ جو علمی معجزہ ہم نے دیا ہے، تم خطبہ بھی رکھتے ہو اپنے پاس، شعراء بھی رکھتے ہو اور زبان داں بھی ہو، اور دوسرے لوگوں کو تم عجمی کہتے ہو، گونگے کہتے ہو کہ ان کو زبان نہیں آتی، مفاخرت کرتے ہو زبان پہ، تو لے آؤ ایک سورہ بنا کر. لا نہیں پائے. آدمی جب دلیلوں سے ہار جاتا ہے تو تشدد پہ آمادہ ہو جاتا ہے. جنگ چھیڑ دی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی. قرآن تو صرف یہ کہتا تھا کہ اس کے مماثل لے آؤ. بہت آسان تھا، زبان داتے ایک سورہ بنا کر کے لے آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ دعویٰ باطل ثابت ہو جاتا. ان سارے علماء کے لیے اور خطباء کے لیے، ادیبوں کے لیے کیا مشکل تھا ایک سورہ بنا کے لانا. لیکن یہ انسانی کلام نہیں تھا، مماثل بنا نہیں سکتے تھے. اگر وہ لے آتے، اگر ایک سورہ بھی ایسی بنا کر کے لے آتے جو قرآن کے مقابل ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت غلط ہو جاتا، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ غلط ہو جاتا، قرآن کے وحی الہی ہونے کا دعویٰ غلط ہو جاتا، اسلام کا قضیہ تمام ہو جاتا. لیکن ان سے ہو نہیں سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ سارے خطبہ جمع ہو گئے، سارے ادبا جمع ہو گئے، سارے شعراء جمع ہو گئے، ماہرین کلام جمع ہو گئے، لیکن قرآن کا مماثل لا نہیں پائے. یہ جو سرٹیفکیٹ قرآن کریم نے دیا کہ فصل اللہ علی علم، کہ ہم نے علم کی بنیاد پر اس کو تفصیل کی. جملے بازی آسان ہے، تک بندی آسان ہے، لیکن کوئی ایسا علمی اور حکیمانہ کلام لے کر کے آنا کہ جو انسانیت کے لیے رہنما ہو اور نجات اخروی کے لیے رہنما ہو، یہ انسانوں کے بس کا کلام ہے. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امی نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاس جو وحی آئی تھی وہ تختی کی شکل میں آئی تھی. وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا، یہ ہدایت نامہ تحریری شکل میں تھا، تختی پہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا اسے اور لے کر کے آئے اپنی قوم کے پاس کہ یہ اللہ نے ہدایت نامہ ہمیں نازل کیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم نہیں تھے. نبی تھے جلیل القدر، لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم نہیں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے.
قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو وہ تمام علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل عظیم ہے آپ کے اوپر۔ ماں کلمہ عام ہے، ماں کلمہ عام ہے۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو علم آپ کے پاس نہیں تھا، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، وہ سب آپ نے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو علم عطا کیا، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی، کہ کیا کیا خزانے آج کھولے گئے، کیا کیا فتوحات آج ہوئی، اللہ نے ان سب کا علم مجھے عطا کیا۔ علم الاولین والآخرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، یہی بات کا بھی معاملہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سے بڑے عالم تھے۔ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھ لیا کہ اب بتائیے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے فَعَاتَبَهُ اللَّهُ، اللہ نے مواخذہ کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن موسیٰ نے جب یہ کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اللہ نے مواخذہ کر لیا کہ غلط جواب دیا تم نے موسیٰ، تم سے بڑا بھی ایک بندہ ہے جس کو ہم نے تم سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ کہا کہ اللہ یہ بتائیے کہ کیسے ملاقات ہوگی؟ کہا کہ ایک مچھلی لے لو اور چلو سمندر کے کنارے، تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ سورہ کہف میں جو پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا جو 16واں پارے سے پہلے اور بعد میں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لے کر کے، اور جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سمندر میں گئے، ایک کشتی پہ بیٹھے، ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی میں چونچ مار دیا اور اڑ گئی۔ کنگ فشر رہی ہوگی یا جو بھی چڑیا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں جو نشانہ لگاتی ہے مچھلی لے کر کے اڑ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کو مخاطب کیا حضرت خضر علیہ السلام نے اور کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ، اس چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آیا ہوگا، سمندر کا کتنا پانی اس کی چونچ میں آیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ قطرتن اور قطرتین، ایک قطرہ یا دو قطرہ، اتنا ہی پانی آیا ہوگا۔ تو جو حکمت بھرا جملہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا موسیٰ، اللہ کا علم اسی طرح سمندر ہے، اور ہم کو جو علم ملا ہے اس کی حیثیت اس قطرے کی بھی برابر نہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ساری کائنات کے اشجار قلم بن جائیں، پوری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائے، تو اللہ کی حکمت کا، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ سبق دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے بات کہی، وہ کیا کہی؟ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کا اتباع کر سکتا ہوں کہ رشد و ہدایت کی جو تعلیم اللہ نے دی ہے وہ آپ ہمیں عطا کریں؟ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ادب ضروری ہے، اتبعوک، ادب ضروری ہے، استاذ کا پیچھے چلنا ضروری ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ادب تاج الہی بنے برسر بروہ جا کے خائی، ادب ایک تاج ہے اللہ کے تاجوں میں سے، اس تاج کو سر پہ رکھو اور جہاں چاہو چلے جاؤ، تمہاری عزت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود یہ کہا کہ هل اتبعوک علی ان تعلمنی
مما علمت رشدا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہم نے جو جواب دیا وہ جواب صحیح نہیں تھا، اللہ نے ہم سے بھی زیادہ لوگ پیدا کیے جن کے پاس علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، اس کے باوجود سب سے بڑے عالم نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور قرآن کریم نے یہ جو کہا وَفَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے علم کے اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود نہیں کیا۔ جس طرح ہمارے زمانے کے اندر دین کا علم ہے اور دنیا کا علم ہے، ایک یونیورسٹیوں کا علم ہے، ایک مدرسے کا علم نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو محیط رکھا، مطلق رکھا، ایبسولوٹ رکھا۔ جو کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کی معرفت بھی علم ہے، جو انسان پیدا کیا ہے اس کی معرفت بھی علم ہے، اور جو اس کی مرضیات ہے ان کی معرفت بھی علم ہے، جو آخرت کے لیے شرائط رکھی ہیں ان کی معرفت بھی علم ہے، اور دنیا میں زندگی کا گزارنے کا جو طریقہ مقرر کیا ہے اس کی معرفت۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں علماء کا ذکر کیا، لیکن پس منظر میں جن چیزوں کا ذکر کیا، کہا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ موسمیات کا ذکر کیا، پانی کے برسانے کا ذکر کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر نباتات کا ذکر کیا، پھل پھول کا ذکر کیا، پھر پہاڑوں کا ذکر کیا، مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، ارضیات کا ذکر کیا، میں نے الناس والدواب، عمرانیات کا ذکر کیا، انسان کا ذکر کیا، انتھروپولوجی کا ذکر کیا، علم الحیوان کا، زوالوجی کا ذکر کیا، اور میں نے دواب بھی مختلف الوان کذالک، کہا یہ سب کائنات کی یہ جو تخلیق ہماری ہے، اس تخلیق کو جاننے والے علماء ہیں۔ یہاں علماء کا لفظ اللہ کی تخلیق کو جاننے کے لیے استعمال کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہمارے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، یعنی جن کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کے حقائق سے معلوم ہے، ان کے کنہ سے معلوم ہے، ان کے مقصد و منتہا ان کو معلوم ہے، ان میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے، رات و دن کی الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، پہلوؤں پہ بیٹھے ہوئے، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ تو نے باطل نہیں پیدا کیا خدایا، پاک ہے تیری ذات اس سے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ویل لمن قرأ هذه الآیہ ولم یتفکر فیہا، ویل لمن قرأ هذه الآیہ ولم یتفکر فیہا، کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو اس آیت کو پڑھتا ہے لیکن اس میں غور نہیں کرتا۔ تو تفکر کائنات میں اور تسخیر کائنات ایک پروسیس ہے جس کو قرآن کریم نے ہمیں آپ کو دیا ہے کہ کائنات میں غور کیجئے، نتیجہ اخذ کیجئے، پھر
اس خدائے پروردگار وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ ہو جائیے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو علم عطا کیا وہ علم محیط ہے، اور جو سند عطا کی وہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائب۔ آدمی غور کرتا رہے گا، اس کے نکات پہ غور کرتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کرام میں جو علمی معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور وہ دائمی ہے، عالمگیر ہے، ہماگیر ہے، وہ وقتی نہیں ہے۔ ان تمام انبیاء کے معجزات ختم ہو گئے وقت کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے، وہ دائمی، ہماگیر اور عالمگیر ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس تعلیم کو اور اس کتاب کو علمی سطح پر بھی عام کریں اور عوامی سطح پر بھی عام کریں۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو علم اور عبادت دونوں کا مجموعہ ہو۔ نماز عبادت ہے، علم نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، علم نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، علم نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے ہر حرف میں 10 نیکیاں ہیں، تو عبادت بھی ہے اس کی تلاوت، اور ایک ہی ساتھ یہ علم کا سرچشمہ بھی ہے۔ اسی کو امت کی اساس بنانے کی ضرورت ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس کتاب کو، اس نظام کو اور اس پیغام کو ہر سطح پر عام کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔